بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز آرمی چیف پشاور کے اندر جس طرح سیاسی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی ان کی وہاں ملاقات ہوئی، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی موجود تھے، تو اس سے ایک تاثر ابھرا کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ فیل ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ساتھ ملا کے ہی سارے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور آج اس کا جو رزلٹ ہے وہ لاہور سے برآمد ہوا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے مابین جو فاصلے ہیں وہ کم ہونے جا رہے ہیں یا مزید بڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ ایک تو آپ کے سامنے خبر رکھنی ہے۔ دوسری طرف جو جج صاحب نے گزشتہ روز 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ نہیں دیا اور انہوں نے جو جواز بنایا ہے، آج عمران خان نے اس کی ساری حقیقت کھول دی ہے۔ ایکچول جو اڈیالہ جیل میں اس وقت کیا ہوا، عمران خان کو کیا بتایا گیا اور جج صاحب نے کیا لکھا، ایک یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا۔ پاکستان کی جو ہمارے یعنی حکومت ہے، پہلے نگران حکومت تھی، اس سے پہلے بھی ایک حکومت تھی پی ڈی ایم پلس کی، اور پھر جو ٹاؤٹ ہیں دن رات وہ بیانیے بناتے رہے کہ یہ بغاوت کا مقدمہ تھا، یہ غداری کا مقدمہ تھا، یہ ایک پورا پلان تھا، اور اس کے اندر پتہ نہیں فیض حمید بھی شامل ہے، فلاں بھی شامل ہے۔ لیکن آج اس پورے نقطہ نظر کی دراصل جو ہے وہ جڑ کٹی ہے، اور یہ جڑ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کٹی ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے، اور جو دوست فیس بک پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ فیس بک پیج کو لائک بھی کریں، فالو بھی کریں، اور ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کریں، چونکہ اس وقت آپ کو علم ہے جتنے بھی جو ہے وہ لوگ ہیں ان کی فائر وال بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے پاکستان کے اندر جو ہے۔ اچھا، اب 9 مئی جو کیس ہے، دیکھیے فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، پچھلی ویڈیو میں ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی عام ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا جی، اور اس پہ باقاعدہ ٹی وی چینلز پہ جو ہے وہ بیانیے بنائے جاتے رہے، اور وہ یہ تھا کہ یہ کوئی بغاوت تھی، کوئی آپس کے اندر فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی سازش تھی، اور یہ اس طرح کا سارا معاملہ ہے۔ لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں، بنیادی طور پر وہ فوج کے وکیل ہیں، وزارت دفاع کے انڈر فوج آتی ہے، تو وہ جو فوج کا وکیل ہے اس نے وہاں پہ یہ نقطہ نظر نہیں اپنایا، بلکہ اس کے اپوزٹ نقطہ نظر اپنایا ہے، اور وہ اتنی ہے کہ فوج کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس وجہ سے اس کو فوجی عدالت کے اندر ہونا چاہیے۔ اب ایک طرف نیچی عدالتیں ٹرائل کرتی جا رہی ہیں، سزائیں دیتی جا رہی ہیں، فوجی عدالتوں سے سزا بھی ہو گئی، اور اب یہاں پہ جو بنیادی طور پر 2 سال سے فوج میں بغاوت کا پلان جو بنا کے ہمیں پیش کیا جاتا رہا، اور فوجی عدالت کے اندر سزا بھی ہو گئی ہے، لیکن اب جو فوجی وکیل ہے وہاں سپریم کورٹ کے اندر، اس نے کہا ہے جی سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا یہ مقدمہ ہے، یعنی فوج کی املاک کو نقصان پہنچانے کا بنیادی طور پر یہ مقدمہ ہے۔ تو اس سے وہ جو تمام ٹاؤٹ تھے، وہ جو حکومتی بیانیاں بنا کے، وہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ منہ پھاڑ پھاڑ کے جو باتیں کر رہے تھے، ان کا رد ہوتا ہے ان کے نقطہ نظر کا، اور اس سے ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے، اور فائدہ جو ہے 9 مئی کے مقدمات کے اندر بہت سارا ان لوگوں کو پہنچے گا جن پر بہت سخت قسم کے چارجز جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، اور یہ بیانیہ دڑام گر گیا ہے۔ لیکن اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جج صاحب نے گزشتہ روز ایک بات کی، جج بیچارے بھی اس وقت قید ہی ہیں، جو آج بشرا بی بی نے بات کی ہے، اتنا مداخلت اتنی بڑھ گئی ہے کہ پاکستان کا پورا سسٹم اس وقت یرغمال ہے، اور یہ بدقسمتی ہے، سیاستدان اس وقت ناچ رہے ہیں، ننگا ناچ رہے ہیں، اور ان کے اختیار کے اندر حکومت کہتی ہے، رانا ثناء اللہ کہتا ہے وہ وزیر اعظم رہے ہیں، عمران خان، ان کو پتہ ہے ہمارے پاس کتنا اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم بے اختیار حکومت ہے۔ جاوید لطیف روز آ کے پریس کانفرنسیں کرتا ہے، انٹرویوز دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میاں صاحب تو حکومت لینے نہیں چاہتے تھے،
یہ ہمیں دی گئی ہے، تو پھر اگلوں نے بھی کہا ہے بھائی آپ نے رونا ویسے بھی بعد میں یہی ہے، تو لہذا ہم کھل کے اقتدار جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک صرف جیسے نوکر چاکر رکھے ہوتے ہیں، تو سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ آگے انہوں نے دکھاوے کے لیے کٹ پتلی قسم کا جو سیٹ اپ ہے وہ رکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ کل جو جج صاحب ہیں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی میں انتظار کرتا رہا ہوں، ٹائم پہ آئی نہیں ہے، تو اب میں جا رہا ہوں، لہذا اعلان ختم، اور وجہ بھی انہوں نے لکھی، اس لیے یہ فیصلہ تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ لیکن آج جو عمران خان نے بات کی ہے نا، وہ انہوں نے اندر کی خبر بتائی ہے، اور فیصل چودھری نے یہ آ کے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے 9 بجے اطلاع کی گئی کہ جج آئے ہوئے ہیں، میں نے پوچھا میرے وکلاء اور میڈیا آ گئے ہیں، تو کہا گیا نہیں آئے، تو میں نے کہا جب آئیں تو مجھے مطلع کیا جائے، میں آ جاؤں گا، کیونکہ جیل میں میری موومنٹ محدود ہوتی ہے۔ لیکن پھر پتا چلا کہ جج صاحب چلے گئے۔ اب یہ ہے ساری کہانی، ایک قیدی ہے وہ جیل میں موجود ہے، اس کو بتانا ہے آپ نے، اور بتانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو لانا ہے، لازمی بات ہے۔ سیکیورٹی وہاں بھی کوئی چھوٹی جیل تو نہیں ہے، بڑی جیل ہے، وہ مد نظر رکھنا ہے۔ تو جج بنیادی طور پر بھاگ گئے تھے۔ یہ سارا جو معاملہ ہے وہ عمران خان کے جو رپورٹ ہے اس کے مطابق تو جج بھاگا ہے، عمران خان تو موجود تھا اور وہ انتظار کرتا رہا۔ اور اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد لازمی بات ہے، جتنی لیٹ یہ فیصلہ آئے گا سزا تو ہونی ہے، دینی ہے، انہوں نے ویسے نہیں بنتی لیکن دینے کا، اتنی لیٹ جا کے اپیل جو ہے وہ ہوگی، تو اتنے میں بین الاقوامی سطح پہ یہ بیانیہ بنایا جائے گا کہ دیکھیں عمران خان انڈر ٹرائل قیدی نہیں ہے بلکہ سزا یافتہ مجرم ہے، انہوں نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ بڑا سنگین ہے، یہ برطانیہ سے آئی ہوئی اماؤنٹ ہے، اور برطانیہ سے آئی ہوئی جس طریقے سے اماؤنٹ آئی ہے، اس کیس کے اندر یہ انٹرنیشنل لیول کی خبر ہے، جس سے ڈر بھی ہے کہ بھئی یہ سیٹلمنٹ ہو گئی۔ کئی دنیا کے ممالک اس طرح آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے، اور یہاں پاکستان میں جا کے مقدمہ بنا دیا گیا، اور یہ مقدمہ اتنا بھونڈا ہے کہ وہ جو 1 سال پہلے زمین القادر ٹرسٹ کی لی گئی ہے، ملک ریاض جیسے باقی کچھ ڈونیشن بھی وہ دیتا ہے، تو اس طرز کے اندر ڈونیشن وہ لی، حالانکہ نہیں لینی چاہیے تھی، میں اس کے خلاف ہوں، لیکن وہ جیسے بہت ساری جگہوں پہ آپ کہیں کہ یہ ڈاکے کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، جیسے بھی کماتا ہے، تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن وہ ڈونیشن بھی دیتا ہے، لنگر خانے بھی کھولے ہوئے ہیں۔ جب اس کو بتایا گیا کہ سیرت النبی کے حوالے سے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، تو اس نے وہ 1 سال پہلے وہ زمین جو ہے وہ زلفی بخاری اور ڈاکٹر بابر اعوان کے نام لگی ہوئی تھی، تو یہ معاملہ بعد میں آیا ہے اور وہیں پہ سیٹل ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ خبر بننی ہے، اور یہ ڈر بھی ہے کہ یار یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ بھونڈا مقدمہ پکڑا جائے گا جس طرح، یہ تو اس کا برطانیہ کے ساتھ لنک بھی بنتا ہے، BBC سٹوریاں کرے گا، CNN کرے گا، تو پھر تو بالکل کلیئر کر کے ہمارا کچا چٹا کھل کے آ جائے گا کہ بھائی یہ اسی طرح کے سارے مقدمے ہیں عمران خان پر، تو یہ خوف بھی ہے۔ تو لہذا جج صاحب جو ہے ان کے حوالے سے تو عمران خان نے کر دیا کلیئر۔ اب یہ توقع تھی کہ کل آرمی چیف صاحب تشریف لے گئے پشاور، تمام سیاسی لیڈرشپ، باقی جماعتیں تو ویسے ہی ساتھ ہی ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور ظاہر تحریک انصاف کو بھی پریزنٹ کرتے ہیں، عمران خان کو بھی پریزنٹ کرتے ہیں، تو حکومت ہے، تو حکومت کا ریاست جو ہے وہ ظاہر ریاست کا حصہ ہے، تو وہ ایک چلنا ہوتا ہے۔ تو ریاست فوج نہیں ہوتی، فوج ایک حکومت کا ذیلی ادارہ ہوتا ہے، ریاست عوام سے بنتی ہے، اور اگر عوام کو آگے لگا دیا جائے تو کوئی ریاست نہیں، عوام ہی ریاست ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہ ابھی 2-3 سال جو ہے وہ ڈنڈا دے کے، وہ ڈنڈے کے ساتھ دیکھا ہے جس طریقے سے، معذرت چاہتا ہوں غیر پارلیمانی لفظ نکلا ہے، تو 2-4 سال اور بھی دیکھیں گے تو عوام ہی ریاست ہے۔ عوام کل کو فیصلہ کر لے کہ یہ فلاں ہمیں سرکاری ادارہ مثلا نہیں ضرورت، اور یہ فیصلہ حکومت کے ذریعے ہوتا ہے، تو وہ پھر اس ادارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی PIA ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نجکاری کر رہے ہیں، دوسرا تو جو عوام کو ادارہ کھانے لگ جائے تو اس کی نجکاری بھی جو ہے وہ پھر ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس طرح کی عموماً جو ہے وہ، یعنی عوام ہی ریاست ہوتی ہے، وہی حکومت بناتی ہے، ایک رقبہ ہوتا ہے،
اسی کو ریاست کہتے ہیں، باقی ادارے ہوتے ہیں اس کے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. اب یہاں پہ یہ سگنل کے طور پہ بعض ہمارے بھائی دیکھ رہے تھے کہ وہ ملاقات ہوئی ہے تو یہ خیر کی خبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو فوج کی بھی ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن سوشل میڈیا ہے، ایک طرف سے جو ہے وہ ٹاؤٹ تبل بجاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ڈٹ جائیں، دوسری طرف تحریک انصاف کے حامی ہے وہ کہتے ہیں کپتان ڈٹا ہوا ہے. تو سوشل میڈیا پہ وہ سبکی بھی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہے. اب یہ آج اس کا پہلا نتیجہ آیا ہے جس کو پازیٹیو سائن کے طور پہ ہم رات کو بیان کر رہے تھے، وہ پازیٹیو سائن نہیں ہے. چیئرمین سینٹ جو ہے انہوں نے سینیٹر اعجاز احمد صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں، بڑے پرسنالٹی ہیں، یعنی میں ان کو چونکہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور پرانے، میں اس وقت سے ان کو جانتا ہوں 2009 10 11 کے دور میں، بلکہ 9 یہ 8 9 کی بات ہے جب یہ موجودہ کوئی بھی پی ٹی آئی کے بڑے لوگ نہیں تھے، میاں محمود رشید اور یہ پرانے لوگوں میں سے ہیں، تو وہ ان کو قید کیا ہوا ہے. اب پروڈکشن آرڈر جاری ہونے ہیں، لیکن وہ چیئرمین سینٹ نے پہلے تو کیے نہیں، اب اس نے کیے ہیں. تو آگے جیسے یعنی اڈیالہ جیل کا جس طرح سپرنٹینڈنٹ وہ جگہ آدمی ہے، اسی طرح کوٹ لکھپت کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس نے اس پروڈکشن آرڈر کو عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس نے عمل درآمد نہیں کیا. آج اجلاس میں پہنچنا تھا، سینیٹر اعجاز احمد نہیں پہنچے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جیسے یہاں پہ چلایا جا رہا ہے، پیچھے سامنے سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے جو عموماً بیان کیا جاتا ہے. تو اس طرح کے خاص طور پہ جو سیاسی قیدی ہیں اور پھر جن پر 9 مئی کے اور اس طرح کے الزامات ہیں، تو وہ اور اس پر جو ہے وہ الزامات لگتے ہیں. تو اب سینیٹر اعجاز احمد کا آنا یہ ایک پازیٹیو خبر تھی کہ بھئی چلیں کچھ جو ہے وہ سی بی ایم بن رہے ہیں، کچھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں. تو آج یہ پیغام دیا گیا کہ نہیں بھائی، یہ ویسے ہی چیئرمین سینٹ نے کر دیے ہیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم نے مزید انتقام لینا ہے. ملک جدھر بھی جائے، معیشت برباد ہوتی ہے ہو، معاملات جدھر بھی جاتے ہیں وہ جائیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ ہم اپنے جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو اب اگر سینیٹر اعجاز کا ایکشن تو لیا جائے گا، اور اگر ان کو چھوڑا نہیں جاتا اور وہ اجلاس کے اندر شریک نہیں ہوتے، تو ویسے ہی چیئرمین سینٹ کو ریزائن کر جانا چاہیے، یوسف رضا گیلانی کو. ویسے ان کے اندر اتنی ہے تو نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کٹ پتلی بن گئے ہیں، آپ کے احکامات کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے. پھر یہ پارلیمنٹ ہے کیا جب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک کٹ پتلی پارلیمنٹ ہے جو فارم 47 کے ذریعے بنائی گئی ہے؟ تو پھر تکلیف کیوں ہوتی ہے بھائی آپ کو؟ آپ کی یہ اوقات ہے کسی اسپیکر کی، کسی چیئرمین سینٹ کی؟ تو یہ میرا خیال ہے وہ جو کل ملاقات ہوئی پشاور کے اندر، اور ایک پھر یہ سینیٹر کے جو اعجاز احمد صاحب کے جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، اس کو ایک پازیٹیو سائن، اور لوگ خوش تھے یار ملک چلنا چاہیے اور معاملات آگے بڑھیں. لیکن آج بتایا گیا بھائی نہیں، ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو یہ اس ملاقات کے بعد پہلا آج جو ہے وہ نتیجہ آ گیا. دیکھتے ہیں آگے مزید کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. پاکستان زندہ باد.